آج کے پروفٹ سیریز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ قوم کی بدعمالیوں، اللہ کی نافرمانی کے انجام اور حضرت لوط کی جدوجہد کی ایک بڑی مثال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر قوم سدوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم بہت زیادہ بدعمالیوں میں مبتلا تھی، جن میں سب سے بڑی برائیاں ہم جنس پرستی اور فواحشی تھی۔ وہ مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے، ظلم اور زیادتی کرتے اور کسی نیک بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ اللہ سے ڈرے، پاکیزگی اختیار کرے اور بدعمالیوں سے باز آ جائے، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی بلکہ الٹا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے، اے لوط، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسکار کر دیں گے۔ جب قوم سدوم نے اپنی برائیوں سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور فیصلہ کیا کہ اس ظالم قوم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ اور فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ایک حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط کو فکر ہوئی کہ کہیں قوم کی بد کردار لوگ ان کو مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ جب قوم نے سنا کہ کچھ نوجوان مہمان حضرت لوط کے گھر آئے ہیں تو وہ بد نیت کے ساتھ ان کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط نے کہا، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو اور اللہ سے ڈرو، لیکن وہ اپنے ناپاک خواہشات پر ڈٹے رہے۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل گئے تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر شدید عذاب نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طاقتور پر سے قوم سدوم کے شہر کو آسمان تک اٹھایا اور پھر الٹا زمین پر دے مارا۔ آسمان سے ان پر جلتے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی سوائے حضرت لوط اور ان کے چند ماننے والے کے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور بے حیائی کا انجام تباہی ہے۔ ہم جنس پرستی اور فواحش اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اعمال ہے۔ اگر لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائیں تو نبیوں کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان ہلاک ہو سکتا ہے، جیسے